الرحمن الرحیم۔ 4 مصیبتیں اور ان کے 4 علاج۔ پہلی مصیبت، خواہشات و شہوات نفسانی کی محبت۔ جب تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا پاؤ تو اپنی نمازوں کی اصلاح کی طرف توجہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ دوسری مصیبت، بدبختی کا احساس اور اطاعت کے کاموں کی عدم توفیق کی شکایت۔ اگر تم ایسا محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے تو اپنی والدہ سے اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدہ سے احسان کرنے والا بنایا ہے اور بدبخت اور نافرمان نہیں بنایا۔ سورہ مریم۔ مصیبت تیسری، دل کی گھٹن اور تنگی۔ جب ایسا لگے کہ دل تنگ پڑ رہا ہے، سب نعمتیں میسر ہونے کے باوجود دلی سکون نصیب نہیں ہو رہا، تو دیکھو قرآن کے ساتھ تم کیسا سلوک کر رہے ہو، کیونکہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی اور معیشت کی سختی لکھ دی ہے۔ فرمانے باری ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ چوتھی مصیبت و آفت، استقامت میں کمی۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے قدم ڈگمگا رہے ہیں تو واعظ و نصیحت کی طرف توجہ دو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ لوگ وہ کام کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ استقامت کا سبب بنتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اللہ میاں ہمیں ان چاروں مصیبتوں سے بچائے۔